بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس آج 5 اگست بروز پیر مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں مرکزی امیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر سے اراکین شورا نے شرکت کی، جن میں پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری، محمد وحید نور، حافظ محمد سعد رضوی، پیر محمد اعجاز اشرفی، قاضی محمد محمود قادری، پیر سید محمد سرور شاہ بخاری، مفتی غلام گوست بغدادی، مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی، انجینئر محمد حفیظ العلوی، مفتی محمد صدیق قادری، مولانا محمد اسلم خان نقشبندی، مولانا عبدالغفور تابانی، مولانا غلام عباس فیضی اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر کئی فیصلے کیے گئے، جن میں سے اہم درج ذیل ہیں: مسئلہ ختم نبوت و ناموس رسالت سے اہل ایمان کی اٹوٹ وابستگی ہے، لہٰذا اس کے خلاف کسی بھی سازش کو کسی سطح پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تحریک لبیک ان قوانین کے خلاف ہونے والی سازشوں پر بغور نظر رکھے ہوئے ہے اور اس حوالے سے کسی بھی مذموم کوشش کا ہر سطح پر ڈٹ کر بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ کشمیر میں حالیہ بھارتی جارحیت و مظالم اور کلسٹر بموں کا استعمال عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور دہشت گردی ہے۔ گجرات کے قصائی نریندر مودی کا علاج قرارداد نہیں جہاد ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے معاملے میں حکومت پاکستان کی مجرمانہ خاموشی اور مبہم پالیسی خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ ٹرمپ عمران ملاقات کے بعد مودی کا یہ اقدام اہل فہم کو بہت کچھ بتا رہا ہے۔ کشمیری عوام کی بدترین نسل کشی کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کی تحریک لبیک بھرپور مذمت کرتی ہے۔ کشمیریوں کے لیے افواج پاکستان عملی کردار ادا کریں، پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ کشمیر میں حالیہ بھارتی دہشت گردی کے خلاف 9 اگست بروز جمعہ ملک بھر میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مرکزی ریلی داتا دربار تا فیصل چوک تک لاہور میں ہوگی۔ تحریک لبیک کے زیر اہتمام 14 اگست بروز بدھ کو قیام پاکستان کے حوالے سے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب اور پرچم کشائی مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں منعقد کی جائے گی، جس میں مرکزی امیر اور دیگر عہدیداران شمولیت فرمائیں گے، جبکہ کشمیر سمیت ملک کے دیگر مختلف زونز، ڈویژنز اور اضلاع میں قرآن خوانی، پرچم کشائی اور ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کے زیر اہتمام 6 ستمبر بروز جمعہ ملک بھر میں یوم دفاع و یوم ختم نبوت کی اہمیت و افادیت سے عوام الناس کو روشناس کروایا جائے گا، جبکہ 7 ستمبر بروز ہفتہ مختلف اضلاع میں تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا۔ اہم اعلان اس میں مزید یہ ہے: تحریک لبیک کے زیر اہتمام 2 نومبر 2019 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد مینار پاکستان لاہور میں کیا جائے گا، جس سے امیر المجاہدین اور دیگر عہدیداران خطاب فرمائیں گے۔ موجودہ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا سفر سلیکٹ سے شروع ہو کر ریجیکٹ کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ نظام کی تبدیلی صرف چہروں کی تبدیلی تک محدود ہے۔ روز بروز بڑھتی لاقانونیت، مہنگائی اور ٹیکسز کی بھرمار نے عام آدمی کا جینا مشکل کر رکھا ہے۔ حالیہ سینٹ الیکشن ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کی بجائے سیاست نبوی و سیاست خلفائے راشدین کو اپنانا ہوگا۔ تحریک لبیک اس متعلق عوامی شعور و آگاہی مہم شروع کر رہی ہے، جس میں سیاست نبوی و سیاست خلفائے راشدین کی روشنی میں حقیقی ریاست مدینہ کے فوائد و برکات اور ضرورت سے پاکستانی عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں۔ تحفظ مدارس کے لیے تحریک لبیک تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے قائدین کو اپنا بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تحریک لبیک کی مرکزی، زونل اور ڈویژنل سطح پر چند تبدیلیاں کی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ان میں سرفہرست تحریک لبیک کے سرپرست اعلیٰ پیر قاضی محمد محمود احمد قادری آستانہ عالیہ اوان شریف گجرات منتخب کیے گئے ہیں۔ تحریک لبیک کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے عبوری ناظم حافظ محمد سعد رضوی مقرر کیے گئے ہیں۔
مولانا فاروق الحسن قادری اور پیر محمد اعجاز اشرفی کی خدمات مرکزی سیکریٹریٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا تقرر بعد میں کیا جائے گا۔ تحریک لبیک کے مرکزی شعبہ نشر و اشاعت کے عبوری ناظم اعجاز رسول مقرر کیے گئے ہیں۔ تحریک لبیک کے مرکزی شعبہ مالیات کے عبوری ناظم مہر محمد قاسم مقرر کیے گئے ہیں۔ شمالی پنجاب زون میں صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ عبوری امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس زون میں لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی ڈویژنز شامل ہیں۔ جنوبی پنجاب زون میں صاحبزادہ پیر سید محمد سرور شاہ عبوری امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس زون میں ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان ڈویژنز شامل ہیں۔ وسطی پنجاب زون میں پیر سید توقیر الحسنین شاہ عبوری امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس زون میں سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال ڈویژنز شامل ہیں۔ اسلام آباد زون میں انجینئر حفیظ اللہ علوی عبوری امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا زون 3 میں مفتی محمد عمیر الازہری عبوری امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس زون میں ہزارہ ڈویژن کے اضلاع ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا، توڑگھر، بٹگرام، اپر کوہستان اور لوئر کوہستان شامل ہیں۔ راولپنڈی ڈویژن میں میجر محمد یعقوب سیفی عبوری امیر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس ڈویژن میں راولپنڈی، اٹک، جیلم، چکوال کے اضلاع شامل ہیں۔ تمام حضرات اس کو نوٹ فرما لیں کہ تمام عبوری عہدیداران کی عبوری مدت 3 ماہ مقرر کی گئی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں مستقل کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تمام قائدین و کارکنان کے لیے تحریکی کام کرنے کی واضح و غیر مبہم پالیسی کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک اپنا نقطہ نظر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرے گی اور اپنی سیاسی سرگرمیاں ملکی آئین کے تحت جاری رکھے گی۔ اگر قرآن و سنت اور تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت کے خلاف اقدام یا بدعقیدگی و الحاد کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شرعی فریضہ ادا کرے گی۔ مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں شکایت سیل کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے ذمہ داران و کارکنان سنوائی نہ ہونے کے سبب اپنے متعلقہ علاقے کی شکایت براہ راست مرکز میں درج کروا سکتے ہیں اور پیر تا جمعہ شام 5 تا 7 بجے براہ راست ناظم اعلیٰ سے 032194666657 پر بات کر سکتے ہیں۔ عید کے بعد اس کے متعلق مزید رابطہ نمبر اور تفصیلی طریقہ کار وائرل کر دیا جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔